أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. تعریف کے قابل وہی ذات ہے جو اللہ ہے، کیونکہ وہ ربوبیت کرتی ہے ملٹیپل یونیورس کی. وہ بیج کو اپنے پھل تک لے کر جاتی ہے. وہ ذات ایسی ہے جو بیج کو اپنے پھل تک لے کر جاتی ہے، اور اس کے راستے میں جو بھی ضرورتیں اس کو ہونی چاہیے، مہیا ہونی چاہیے، ان سب کو پرووائڈ کرتی ہے. عربی زبان میں رب کہتے ہیں اسے. تو اللہ جو ہے وہ رب ہے. ربوبیت کے 3 طریقے اس نے بیان کیے ہیں: رحمان، رحیم اور مالک. جو صفات ہیں اس کی سب صفات کی جامع صفات 3 ہیں. گویا 33 صفات رحمان کی ہیں، 33 رحیم کی ہیں اور 33 مالک کی ہیں. اس طرح کل ملا کے 99 صفات. ویسے تو اللہ رب العالمین ہزاروں صفات کا حامل ہے، لیکن اگر احادیث میں جیسا بیان ہوا ہے اس کو تصور کیا جائے تو 99 صفات کی تقسیم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے. رحمان کہتے ہیں بلا بدل دینے والا، بلا طلب دینے والا، کسی بھی شے کو پیدائش دینے والا، اس کی فطرتیں بنانے والا. تو رب العالمین نے جو ہے وہ کائنات کی فطرتوں کو پہلے ڈیزائن کیا اور اس کے بعد پھر اس کو تخلیق میں لکھ کر آیا. وہ بدی بنا، را مٹیریل اس نے پیدا کیا پہلے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، اور اس کے بعد پھر مختلف اشیاء کو تخلیق میں لے کر آیا، خالق بنا. یہ سب رب العالمین نے اپنے رحمانی صفت سے کیا. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین رحیم بنا. جو کچھ اس نے پیدا کر دیا تھا اس کی کاٹ چھانٹ تنظیم کی اس نے. وہ تنظیم اس لیے کی گئی تاکہ کوئی شے جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور چیزیں اپنے حد کمال کو پہنچیں، آپٹیمم لیول تک جائیں. ورنہ مہیا کر دینا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو لمیٹائز کر کے اور اس کو، کیونکہ ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ بری ہوتی ہے. رب العالمین نے چیزوں کو جو ہے وہ لمیٹائز کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ پودا پروان اسی وقت چڑھتا ہے جب اس کو ایک مخصوص مقدار میں پانی دیا جائے اور مخصوص وقت پر دیا جائے. تو وقت اور مقدار کا تعین جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. بہت سارا پانی دیتے ہیں تو جڑیں گی، زیادہ دیر گیلی رہ جائیں گی اور اس میں سڑان پیدا ہو جائے گی اور وہ سوکھ جائے گا طرف. اور اگر وقت پر نہ دیں تو کسی وقت سوکھا پڑ جائے گا اور کسی وقت گیلا ہوگا. مگر اس کے اندر ہر وقت نمی کی ضرورت ہے، اس کو کہ جڑوں کو ہر وقت نمی کی ضرورت ہے. تو ایک مخصوص مقدار کے اندر جو ہے وہ ایک عدل کا نظام ہے ایکچولی. تو اللہ جو ہے وہ العدل ہے، یہ اس کی رحیمی صفت ہے، کیونکہ اس نے ایک عدل قائم کیا ہے چیزوں کے درمیان. نہ زیادہ ہونا چاہیے اور نہ کم ہونا چاہیے، وقت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے.
خاص وقت پہ جب ضرورت ہے جب ہی مہیا ہو، جب ضرورت نہ ہو اس وقت مہیا کر دیا جائے، کھاد اس وقت ڈال دیا جائے جب اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے اندر ایکسٹرا جو ہے وہ تیزابیت پیدا ہو جائے گی یا ایکسٹرا منرلس ہو جائیں گے، ایکسٹرا اس کی غذائیت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ بالکل یہ اسی طرح ہے جیسے ایک انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کو کھانے کی ضرورت ہے، لیکن کھانا اگر وقت پر نہ دیا جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ غذائیت کی کمی ہو جائے تو یہ دونوں ہی چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح رب العالمین جو ہے وہ رحیم بنا ہے، تو اس نے جو ہے وہ تنظیم پیدا کی ہے چیزوں کے درمیان کہ جو کچھ بھی بلا طلب بلا بدل رحمانی تقاضے کے تحت پیدا کر دیا گیا ہے، اب اس کے اندر تنظیم کی ضرورت ہے، نظم قائم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر مینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو پلاننگ اور مینجمنٹ کا شعبہ ہے یہ بھی رحم کے تقاضے کے تحت ہوا کرتا ہے، کیونکہ کبھی کسی کو عدل کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی کو احسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بہت زیادہ سوکھا پڑ جائے، جب بہت زیادہ دھوپ ہو، بہت تیز گرمی ہو، تو اس وقت جو ہے وہ زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب زمین جو ہے وہ زیادہ زرخیز نہ ہو تو اس وقت اس کے اندر زیادہ کھاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کنڈیشنز ہوتی ہیں، مختلف کنڈیشنز کے اندر مختلف عمل جو ہے وہ ایک کسان جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی اپنے آپ کو کسان کی طرح کہا ہے۔ سورہ فتح کے اندر رب العالمین فرماتا ہے کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ بِهِ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارُ، ایک طرف جو ہے وہ کافر جو ہے وہ اس بات سے غیظ و غضب کھاتے ہیں، تو دوسری طرف اللہ رب العالمین کسان بن کر خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کا پودا پروان چڑھ رہا ہے۔ رب العالمین نے اپنے آپ کو کسان کے درجے کسان جو ہے وہ بتایا ہے، جس طرح کسان اپنے پودے کی دیکھ بھال کرتا ہے اور تنظیم کرتا ہے، یہ بھی رحم کے تقاضے کے تحت ہے۔ تو ان دونوں کا مادہ رحمہ ہے، راحمیم، ان دونوں کا مادہ رحمان کا بھی مادہ وہی ہے اور رحیم کا مادہ بھی وہی ہے۔ تو ایک بلا بدل بلا طلب دینے والا ہے اور دوسرا اس کے اندر نظم پیدا کرنے والا ہے۔ یہ دونوں کام رحم کے تقاضے کے تحت ہوا کرتے ہیں۔ کہیں عدل کی ضرورت ہے، کہیں پر احسان کی ضرورت ہے، کہیں پر برابر درجے کی ضرورت ہے، ایک آم کے پودے کو اور ایک امرود کے پودے کو برابر غذائیت نہیں چاہیے، ہر ایک کی غذائیت الگ الگ ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی غذا دیتا ہے۔ قدرت کا قانون جو ہے، فطرت جو ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی غذا دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بھی اپنی فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے اور کائنات کو بھی جو ہے وہ اپنی فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے۔ تو رب العالمین کی فطرت جو ہے وہ کائنات کے اندر جھلکتی ہے اور وہی فطرت جو ہے وہ انسان کے اندر جھلکتی ہے۔ تو نیچر جو ہے وہ کس طرح سے ایکٹ کرتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی جو کانشسنس ہے، جو لیول آف کانشسنس ہے، وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے، جس میں پوری کائنات کی جو ہے وہ ربوبیت ہو رہی ہے۔ اور پھر اتنا ہی کافی نہیں ہوتا، ایک کسان جو ہوتا ہے وہ کاٹ چھانٹ بھی کرتا ہے۔ ضرورت ہوتی ہے اگر اس کو اچھے پھل کی طرف جانا ہے، کائنات سے بہترین پھل حاصل کرنا ہے۔ ایک پودے سے بہترین پھل کب حاصل ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر کاٹ چھانٹ کی جاتی ہے، جب اس کے اندر ویڈز جو ہوتی ہیں، جو خود رو پودے ہوتے ہیں، ان کو اکھاڑ کر پھینکا نہ جائے تو غذائیت برابر درجے کی اس پودے کو نہیں مل سکتی، اس کے اندر کاٹ چھانٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، پروننگ جسے کہتے ہیں۔ تو پروننگ بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، جس کے اندر جو زائد شاخیں ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہیں
ان کو کاٹ چھانٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایک خاص ڈائریکشن کے اندر جو ہے وہ شاخیں جائیں، یا غذائیت جو ہے وہ اس خاص ڈائریکشن کے اندر جائے جہاں پہ اچھا اور بہترین پھل جو ہے وہ حاصل ہو۔ تو یہ جو پروننگ ہوتی ہے اور یہ جو ویڈنگ ہوتی ہے، یہ سب اس کا حصہ ہوتی ہے۔ گو بظاہر دکھتا ہے کہ اس کے اندر کاٹ چھانٹ ہو رہی ہے، گو بظاہر دکھتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن ایکچولی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو رب العالمین نے جو ہے وہ ایک ایسا نظام قائم کیا ہے جس میں اللہ مالک بنتا ہے اور اس کے اندر وہ کاٹ چھانٹ کرتا ہے، بروں کو بھلوں سے جو ہے وہ الگ کرتا ہے، بھلوں کو جو ہے وہ آگے لے کر جاتا ہے اور بروں کو جو ہے وہ سزائیں دیتا ہے۔ تو رب العالمین نے جو ہے وہ ایک ایسا نظام کائنات کے اندر قائم کیا ہے، بالکل یہی نظام جو ہے وہ رب العالمین نے انسانی دنیا کے اندر بھی رکھا ہے کہ اللہ رحمان بنتا ہے، اللہ کیا ہے الرحمن علم القرآن، رب العالمین نے قرآن حکیم کو نازل کیا ہے اور رحمان بن کر نازل کیا ہے۔ انسانوں نے مانگا نہیں تھا، بلا طلب دیا ہے، انسانوں نے اس کا بدلہ، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ نہیں مانگا، بلا بدل دیا ہے۔ ہر شے کو ہر دور کے اندر اپنے وقت کے مطابق تعلیمات کو نازل کیا ہے۔ جس وقت انسانی ذہن جو ہے وہ جس میچیورٹی کی جس اسٹیج کے اوپر تھا اور انسانی ذہن انسانی دنیا کے اندر جس قسم کی ہدایت کی تعلیمات کی ضرورت تھی، ویسی ہی ہدایت کی تعلیمات جو ہے وہ اس دور کے اندر دی گئی۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ پرتشدد ہو چکے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو نرمی کی تعلیمات دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ غلامی کے اندر گرفتار تھے، فرعون کی غلامی، جوتیاں چاٹ رہے تھے اس کی، تو رب العالمین نے ان کے اندر حریت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ تعلیم دی جو کہ شدت کی تھی، یا تشدد کی یا شدت کی تعلیم دی۔ تو رب العالمین نے اپنے وقت کے لحاظ سے جیسا جس کی ضرورت، جہاں پہ جس کی ضرورت تھی، یہاں تک کہ انسانی ذہن جب اپنی میچورٹی کی اعلیٰ ترین اسٹیج کے اوپر پہنچ گیا، کمیونیکیشن جو ہے وہ انسانی دنیا کے اندر پوری کائنات، پوری زمینیں، پوری کرۂ ارض کے اوپر جو ہے وہ پھیل گیا اور قومیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے لگی، ایسے زمانے میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن حکیم کو نازل کیا۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے تو بچے کو بچے کے لیول کا لباس پہنایا جاتا ہے، جب وہ لڑکپن کے اسٹیج میں آتا ہے تو اس وقت لڑکپن کا تو ایک ماں باپ کو جب اتنی تمیز ہے یا اس بات کی سمجھ بوجھ ہے، تو اللہ رب العالمین تو انتہائی عالم الغیب و شہادہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی بالکل اسی طرح سے ہر دور کے اندر اپنے وقت کے لحاظ سے تعلیمات کو نازل کیا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب جوانی کا اسٹیج آ جاتا ہے، جب سارے اعضاء برابر ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ ایک ہائیسٹ، یعنی وہ ایک ایسا لباس جو ہے وہ ہوتا ہے جو کہ بڑھاپے میں بھی پہنا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے مزید ڈیولپمنٹ ہونا رک جاتا ہے۔ تو جوانی کا جو اسٹیج ہوتا ہے یا دیر عمر تک کا جو اسٹیج ہوتا ہے، وہ ایک ایسا اسٹیج ہوتا ہے جس کے اندر جسم کے اعضاء جو ہیں وہ سب متناسب ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ایک ایسا دور بھی آیا آج سے 14 سال پہلے، اور ایک جوانی کے لیول کا جو ہے لباس ایک انسانوں کو پہنایا گیا جو رہتی دنیا تک کے لیے، ہر دور کے انسانوں کے لیے مفید ہے۔ بھلے انسانیت جو ہے وہ بڑھاپے کی کسی بھی اسٹیج کے اوپر پہنچ جائے، تو اس وقت بھی وہی لباس جو ہے وہ، تو یہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ ایک وقت کے لحاظ سے جو ہے وہ چیزوں کو مہیا کیا گیا ہے۔ تو رب العالمین رحیم بنا ہے اور اس کے بعد پھر مالک بنتا ہے۔ جب بھی کبھی انسانی دنیا کے اندر گڑبڑ گھوٹالا پیدا ہوتا ہے، لوگ اپنی منمانی کرنے لگتے ہیں، جگہ جگہ پر انسانی خدا جو ہے وہ ان انسانوں کو ربوبیت کرنے لگتے ہیں جو اس کے قریب ہیں،
اور ان انسانوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں جو اس سے دور ہیں. جیسے کہ دجال کے متعلق کہا گیا کہ دجال جو ہے وہ جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے، روٹیاں بانٹتا ہوا آتا ہے. کہتا ہے کہ جب جو میری بات مانے گا میں اس کو روٹی دوں گا، اور جو میری بات نہیں مانے گا میں اس کو روٹی نہیں دوں گا. وہ رحمانی تقاضے کی طرح نہیں ہوتا ہے جیسا اللہ رب العالمین رحمان ہوتا ہے، ایسا دجال نہیں ہے. دجال اس کا الٹ ہے. اللہ رب العالمین تو یہ نہیں بارش برساتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ کافر کی زمین ہے یا یہ مومن کی زمین ہے. اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا کہ جب سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ زمین کے اوپر پڑتی ہیں یا انسانوں کے اوپر پڑتی ہیں تو کون میری بات ماننے والا ہے اور کون دہریا ہے. رب العالمین جو ہے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا. رحمانی تقاضے کے تحت اس نے سب انسانوں کو برابر درجے کے مواقع جو ہے وہ مہیا کیے ہیں، برابر درجے کے سہولتیں جو ہیں وہ مہیا کی ہیں. وہ ہرگز یہ نہیں دیکھتا کہ کون اس کو مانتا ہے کون اس کو نہیں مانتا، کیونکہ وہ اس بات سے بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اور اللہ جو ہے وہ الغنی ہے. تو الغنی یعنی ایک ایسی صفت ہے کہ جس میں وہ دینے والا ہی ہوتا ہے، کسی سے کچھ توقع نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ اس بات کی توقع بھی نہیں کرتا کہ کون اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور کون اس کی نافرمانی کرتے ہیں. اس کا کام دینا ہے تو بس وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے. زمین منرلز جو ہیں وہ اپنے اکھاڑ کر جو ہے وہ ہمارے سامنے پھیلا دیتی ہے. ذرا سا کھودو زمین کو، پودے کے لیے اگر غور کرو تو اس کے اندر سارے منرلز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اور اگر مزید کھودو تو کہیں سے لوہا نکل رہا ہے، کہیں سے تانبا نکل رہا ہے، کہیں سے سونا نکل رہا ہے، کہیں سے چاندی نکل رہا ہے. تو اگر کافر کھودتا ہے تو کافر کو بھی ملتا ہے، مومن کھودتا ہے تو مومن کو بھی ملتا ہے. رب العالمین کے پاس کوئی تقسیم نہیں ہے اس طرح کی کہ کون اس کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. رحمانی تقاضا جو ہے وہ سب کے لیے ہے. الرحمن للمؤمنین والکافرین، حدیث کے اندر آیا. رحمانی تقاضا جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے. ہاں، رحیمی تقاضا جو ہوتا ہے وہ یہ ضرور دیکھتا ہے، ایک کا کئی گنا بدلہ دیتا ہے. یہ صرف مومنوں کے لیے ہے. تو وکانا بالمومنین رؤوف الرحیم. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ رحیم کب بنتا ہے؟ وہ صرف ان لوگوں کے اوپر بنتا ہے. وہ رؤوف اور بھی ہوتا ہے، رحیم بھی ہوتا ہے، اور یہ صفت انسانوں کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ رب العالمین کی طرف جو ہے وہ توجہ کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ایک کا کئی گنا دیتا ہے. جیسا آپ انسانی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک کسان بیج اگر نہیں بوئے گا تو فصل نہیں کاٹ سکے گا. اس کو بیج بونا ہی ضروری ہے. وہ سارے رحمانی تقاضے سے سب چیزیں موجود ہیں، زمین بھی موجود ہے، ہوا، پانی، اور سورج بھی روشنی پہنچا رہا ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن بیج بونا پھر بھی ضروری ہے. تو کچھ چیزیں رحمانی تقاضے سے رب العالمین نے دے دی ہیں، اور کچھ چیزوں کے لیے انسان کو جو ہے وہ اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ اگر کچھ بیج بوئے گا تو ہی پھل کاٹے گا. یہ رحیمی تقاضا ہے. اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ تنظیم قائم کرنے کی غرض سے یہ سلسلہ رکھا ہے. اس نے اعمال، انسانی دنیا کے اندر اعمال کا نظام رکھا ہے کہ جی کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کا کئی گنا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا. تو رب العالمین نے جو ہے وہ ایسا ایک سسٹم جو ہے وہ بنایا ہے. اور پھر اللہ مالک بنتا ہے کہ اگر کبھی اس کے اندر گڑبڑ پیدا ہو جائے، جو کہ پیدا ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کی شر کی قوتیں بھی ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہیں. کسی بھی شے کو آپ غور کریں کہ آپ کو پتہ چلے گا اس کے اپوزٹ بھی موجود ہے جو اس کو تباہ کرنے کے لیے موجود ہے. تو رب العالمین نے کائنات کو جو ہے وہ اپوزٹس کے اندر پیدا کیا ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب مل جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو تقویت بھی دے سکتے ہیں، اور ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو تباہ بھی کر سکتے ہیں. یہ اپوزٹس میں کائنات کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے. تو جب یہ اپوزٹ رانگ ڈائریکشن کے اندر چلے جاتے ہیں تو کوئی ایک شے جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، چارج ہو جاتی ہے کوئی. تو اس وقت رب العالمین جو ہے وہ اس چارج کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو ہم زلزلے کہتے ہیں، اس کو ہم آتش فشاں کا پھٹنا کہتے ہیں، اس کو ہم سیلاب کہتے ہیں.
تو کائنات کے اندر جو ہے وہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ گڑبڑ پیدا ہو چکی ہے، اب سیٹل ڈاؤن کرنا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی محبت کا تقاضا ہے کہ جب کبھی گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے تو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے بھی موجود ہے۔ رب العالمین نے ایسا سسٹم بنایا ہے انسانی دنیا کے اندر بھی کہ اعمال کے اندر جب کبھی گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے رب العالمین نے جو ہے وہ حساب کتاب کا نظام بھی رکھا ہے۔ تو یہ حساب کتاب کا نظام سے اب پوری کائنات کی ربوبیت ہو رہی ہے اور پھر انسانوں کی بھی ربوبیت ہو رہی ہے۔ یہ حساب کتاب کا نظام انسانوں کے پاس اس لیے ہے، اللہ رب العالمین نے جہنم کو جو ہے وہ ماں سے تشبیہ دی ہے، امہ ہاویہ۔ تو کیا مقصد ہے اس بات کا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ مزید تباہی اور بربادی کی طرف چلا جائے کیونکہ وہ نافرمانی کی طرف چلا گیا ہے، تو مزید تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے اس کو دو ہاتھ بھی لگا دیتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین جو ہے وہ عذاب کی مختلف کیفیتوں سے انسانوں کو گزارتا ہے، سال میں ایک دفعہ، سال میں بعض لوگ دو دفعہ انسان جو ہے وہ مختلف قسم کے عذابوں سے گزرتے ہیں، مختلف قسم کی پرابلم سے گزرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیماری کا وجود جو ہے وہ مالک کی صفت سے رکھا ہوا ہے کہ جب کبھی بھی گڑبڑ کرو گے، کھانے پینے میں گڑبڑ کرو گے، سونے جاگنے کے روٹینز میں گڑبڑ کرو گے، آلکسی یا غفلت سے جو ہے وہ کام لوگے کبھی، تو اس کے برے نتائج جو ہیں وہ بیماری کی صورت میں انسانوں کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ رب العالمین کا ایک پورا نظام ہے جس کے تحت اللہ رب العالمین مالک بنتا ہے، لیکن یہ مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ جو گڑبڑ انسان کر رہا ہے وہ اس سے دور ہو جائے، وہ اس بات کو سمجھ جائے کہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے اور اس گڑبڑ کو جو ہے وہ ٹھیک کر لے۔ تو سدھارنے کی غرض سے اللہ مالک بنتا ہے، تباہ اور برباد کرنے کے لیے اللہ مالک نہیں بنتا۔ ہاں البتہ جب انسان پھر کسی طرح سے بھی نہ سدھرے تو پھر یہ سب کینسر اور دوسری بیماریاں انسانوں کو جس طرح لاحق ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے انسانی اعمال کی دنیا کے اندر بھی رب العالمین نے تباہی اور بربادی بھی رکھی ہے، لیکن وہ ایک آخری سٹیج ہے تاکہ بروں کو تباہ کر کے بھلوں کو بچایا جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ رب العالمین کا نظام ہے جو ہر دور کے اندر چلتا رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے کیسا ایک نظام، ایسا ایک سیٹ نظام بنایا ہے، اور روحانیات کے اندر جس طرح جسمانیات میں ایک سیٹ نظام بنایا ہے، اور رب العالمین جو ہے وہ چیلنج کرتا ہے کہ تمہاری نظر جو ہے تم اس کے اندر فطور دیکھنے کی کوشش کرو، گڑبڑ دیکھنے کی کوشش کرو، پرابلم دیکھنے کی کوشش کرو، تمہاری نظریں جو ہیں وہ گھبرا کر واپس آ جائیں گی، لیکن تم اس کائنات کے اندر جو ہے وہ کوئی فطور نہیں پاؤ گے۔ یعنی کائنات کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں پاؤ گے کہ جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرکشن کی طرف چلی جائے، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے جب اس کے اندر فطور ہوتا ہے وہ آہستہ 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 کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کائنات کروڑا سال سے جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ آج بھی جب آپ مارچ یا اپریل کے مہینے میں زمین کے کسی خطے کے اوپر جو ہے جب جاتے ہیں، وہاں پہ کسی جنگل میں جاتے ہیں تو کتنا خوبصورتی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ تو پورا جنگل جو ہے وہ ہرا بھرا ہوتا ہے، مختلف پھول کھل رہے ہوتے ہیں، مختلف پھل بن رہے ہوتے ہیں۔ تو رب العالمین نے ایک ایسا نظام رکھا ہے جو کہ ہمیشہ ایور گرین جس کو کہتے ہیں، اس طرح کا نظام ہے کہ خاص وقت میں جو ہے وہ پوری کائنات کے تو سبزہ جو ہے وہ لہرانے لگتا ہے، اور انتہائی خوبصورت جو ہے وہ آپ ایبٹ آباد کے علاقوں کے طرف چلے جائیں یا اور دوسرے کشمیر کے علاقوں کی طرف چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے، اور یہ خوبصورتی جو ہے وہ زلزلوں سے اور آتش فشانوں سے، تو یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں، سیلاب بھی آ رہے ہیں، اور پانی جو ہے وہ کیسا خوبصورت، سوات میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ کیسا خوبصورت پانی ہے، انتہائی صاف ستھرا پانی جو کہ برف سے پگھل کر جو ہے وہ ندی بن رہا ہے، اور پھر ندی سے جو ہے وہ دریا بن رہا ہے۔
تو یہ دریائے سوات جو ہے اس کا بالکل گلیشیئرس کی طرف جب آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کوئی کنٹامینیشن نہیں ہے. بہترین قسم کا منرل والا پانی جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ دستیاب ہوتا ہے. زمین کے اندر سے پھوٹ رہے ہیں بعض پانی، وہ انتہائی صاف ستھرے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ایک ایسا نظام پورا بنایا ہے کہ کائنات کروڑہ سال سے جو ہے وہ قائم ہے. انسانی نظر جو ہے وہ صرف اپنے جسم کے اندر جو نظام چل رہے ہیں ان پر ہی غور کر لے تو اس کو اس کی پرفیکشن کا جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا. کیسا پرفیکٹ نظام ہے کہ جب کبھی بھی انسان کچھ غلط چیز کھا لیتا ہے تو اس کا ریئیکشن آ جاتا ہے. جب کبھی کوئی چیز اچھی کھا لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا جسم جو ہے وہ توانائی پیدا کرتا ہے. کیسا سیٹ نظام ہے. انسانی ذہن جو ہے وہ اس کے اوپر حیرت میں رہ جاتا ہے کہ رب العالمین نے کوئی بھی نظام، سورج کا نظام ہے تو وہاں پہ اوزون کی لیئر رکھی ہے تاکہ وہ شعاعیں جو کہ پودوں اور انسانوں کے جانوروں اور انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں وہ وہیں پہ اوپر ہی رک جائیں، اوزون لیئر کے اوپر ہی رک جائیں. تو کوئی شے کائنات کے اندر جب آپ غور کریں گے تو وہ ربوبیت کے مقصد کی غرض سے جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے اور ربوبیت کے مقصد کی غرض سے جو ہے وہ قائم کی گئی ہے اور ربوبیت کے مقصد کی غرض سے ہی اس کے اندر اتھل پتھل بھی ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ جو ہے وہ وہی ہے جو اس ملٹیپل یونیورس کا جو ہے وہ خالق ہے اور ملٹیپل یونیورس کا صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ ربوبیت کرنے والا بھی ہے. یعنی اس کو مینٹین کیا ہوا ہے اور ضرورت کی ہر شے جو ہے وہ اس کو مسلسل فیڈ ہو رہی ہے. خالدین فیہا ابدا ابدا کی کیفیت ہے پوری کائنات کے اندر. اور انسانی دنیا کے اندر، انسانی باڈی کے اندر جو طب جانتے ہیں، میڈیکل سائنسز جانتے ہیں، وہ اس بات کو جو ہے وہ کہہ دیں گے کہ ارے اللہ رب العالمین نے کیا زبردست نظام بنایا ہے. آپ مائنڈ سائنسز جاننے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اشش کر اٹھتے ہیں کہ رب العالمین نے کیا نظام بنایا زبردست. انسانی ذہن جو ہے وہ اس کے اندر گڑبڑ تلاش کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہے. یہ بہترین نظام اللہ رب العالمین نے بنایا. جب طب کی دنیا میں اتنا بہترین ہے، جب فزیکل ورلڈ کی دنیا میں اتنا بہترین ہے، جب مائنڈ سائنسز کی دنیا کے اندر اتنا بہترین ہے، تو اللہ رب العالمین نے روحانیات کے اندر کیا بہترین نظام نہیں بنایا ہوگا. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ملک ناسوت کے لیول کے اوپر بھی انسانوں کی پرورش کر رہا ہے، پھر ان کو آگے بڑھا کر ملکوت کے لیول کے اوپر لے کر جا رہا ہے جہاں وہ بااخلاق انسان بنتے ہیں، با کردار انسان بنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مزید آگے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ انبیاء کا گروہ ہے جبروت کے لیول کے اوپر لے کر جاتا ہے انسانوں کو. اور وہاں پر انتہائی اطمینان کی صورتیں جو ہیں وہ انسانی ذہن جو ہے وہ دیکھتا ہے. تو یہ روحانیات کی دنیا کا نظام بھی اتنا ہی سیٹ ہے اور اتنا ہی پرفیکشن لیے ہوئے ہے. اس وقت ایک انسان پکار اٹھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین، پریز ٹو گاڈ، پریز ٹو اللہ who is nourishing this multiple universe. تو یہاں پر جو ہے وہ ہم آج کے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب کریم.